اب قرآن کریم کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، جب قرآن خود فرما رہا ہے کہ جب مجھے یا آپ کو قرآن کریم کے معنی، مفہوم یا ترجمے کے لیے کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے نا جی، تو یہ علم ظاہر میں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح رسالت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ وہ ایک علم ہے، فن ہے، اور اس میں ہمیں کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح علم اصول فقہ ہے اور منطق ہے، فلسفہ ہے، تو بہت سارے ہیں۔ تو اسی طرح جب علم ظاہر میں کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمیں علم باطن میں بھی ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جو شیخ ہے، استاد ہے، مرشد ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، قائد ہے، کہ جو کچھ ایسے اصول، ضابطے ہمیں بتاتا ہے، ایسے قواعد ہمیں بتاتا ہے کہ جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم ایک درجے سے دوسرے درجے کے اوپر پہنچتے ہیں۔ جیسے علم ظاہر میں ایک شخص وہ جناب یکم پہلی کلاس میں جاتا ہے، پھر دوسری میں جاتا ہے، پانچویں میں جاتا ہے، آٹھویں میں جاتا ہے، 10ویں میں جاتا ہے، تو یہ اس کے ایک علم ظاہر کا ایک عمل ہے، ایک اس میں وہ اس طرح پڑتا ہے۔ اس طرح علم سے لے کر فن تک، اور فن سے لے کے فکر تک، اور فکر سے لے کر عمل تک، اور عمل سے لے کر تبلیغ تک، اور تبلیغ سے لے کر اسلامی معاشرے کی تشکیل تک، تمام مراحل اپنی جگہ اہم اور تکمیل کے نہایت نازک۔ ان حقائق میں باہمی ارتباط نہایت ضروری ہے۔ محض علم و خبر کو، فکر و فن کو عملی معاشرے کے لیے کافی قرار دینا پانی پر لکیر کھینچنے کی طرح، یعنی جب تک عمل نہیں کیا جائے گا نا، تو عمل کیا بغیر کچھ نہیں حاصل۔ کتابیں مل گئی ہیں، کتابیں دنیا میں قرآن کریم سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں ہے نا، کہ جو کہ پوری انسانی جو بنی انسان ہے ان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہر انسان کے لیے قرآن کریم ایک مکمل رہنمائی کے لیے ایک ایسی عمدہ مثال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور قرآن کریم، کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم پر عمل کرے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اوپر عمل کرے گا تو وہ شخص کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے جب تک ہم عمل کی طرف نہیں آئیں گے، اب علم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ آئے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم نافع اور جو علم والے ہیں ان کی دو مثالیں ہیں، ایک وہ جو اس علم کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ایک وہ جو اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے سعادت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافع، اے اللہ کریم ہمیں وہ علم عطا فرما جو نفع والا ہو، یعنی وہ علم جس علم کے اوپر عمل کر کے ہمارے لیے بہتری کا راستہ کھل جائے، اور وہ علم اچھے استاد کی برکت کے ساتھ حاصل ہوگا اور اپنی میری اور آپ کے نیت کے اوپر۔ اور شیخ کریم کا کام کیا ہوتا ہے کہ شیخ کریم سب سے پہلے علم کی بات کرنے سے پہلے شیخ کریم فرماتا ہے کہ اپنی نیت کو درست کرو، اور شیخ کریم نیت کو درست کروانے میں اس کے لیے شیخ کریم نیت کو درست کروانے میں سب سے پہلے کرتا ہے کہ جب نیت درست ہوگی تو عمل تو خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے ایک ایسا اصول بیان کر دیا کہ جو شخص اس اصول کو اپنا لے گا اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور وہ اصول کیا ہے کہ اللہ کریم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 149 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کیا کیا؟ کما فیکم رسول یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالی اتنے احسن طریقے سے آپ کو اور مجھے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ ہم نے بھیجا آپ کے اندر ایک رسول کریم، ایسے رسول کریم کہ جن کی کیسی شان ہے، جو میرے اور آپ کی عقل، فہم، شعور اور ادراک سے بھر کر ہے، کہ ہم نے تم میں سے ایسے رسول کریم کو بھیجا ہے جو کہ کیا کرتے ہیں، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تم کو پاک کرتے ہیں اور تم کو سکھاتے ہیں کیا، کتاب اور حکمت، اور وہ کچھ بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیت مذکورہ میں تلاوت کو علیحدہ، علم کو علیحدہ، حکمت کو علیحدہ اور تزکیہ نفس کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ یزکیکم، وہ یعنی تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا، اور جس نے کیا کیا، تزکیہ نفس کیا، وہ اصلاح یافتہ ہے، اس نے اصلاح حاصل کی۔ گویا ایمان و عمل کو دنیا کی یہ چار حقیقتیں اور دین کی چار اصطلاحات ہیں، ان میں سے سب سے بلند، مشکل ترین اور مقصود دین کیا ہے، وہ تزکیہ نفس ہے۔ یعنی ان تمام چاروں حالتوں میں سب سے مشکل کیا ہے، وہ ہے تزکیہ نفس۔ تلاوت، علم، کتاب اور حکمت تبھی مفید ثابت ہو سکتی ہے جب انسان کا باطن پاکیزگی کی طرف، یعنی وہ پاکیزگی حاصل کر لے۔ جب تک، اب مثال اس کی یہ ہے کہ جب تک میرا یا آپ کا جسم پاک نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ ہے، وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کپڑے پاک نہیں ہے تو وضو نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی، اور اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی جب پاکیزگی حاصل نہیں ہے۔ اب ایک شخص ہے، اس کے کپڑے پاک نہیں ہیں لیکن اس کو علم ہے کہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح ظاہر اور باطن کی پاکیزگی، مجھے اپنے قبلہ گاہ شیخ کریم کی بات یاد آ گئی کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، کہ جو ذہنی طور پر بھی گناہ سے دور، اور مولا علی کہ مجھے وہ قول یاد آ گیا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، کہ جس کی جلوت نہیں، جس کی خلوت بھی پاک ہو، یعنی جس کی خلوت نہیں، جلوت نہیں، خلوت پاک، اور جب تک اس کی خلوت پاک نہیں ہوگی اس وقت تک، یعنی یہ پاکیزگی کے ساتھ جب کوئی شخص پاکیزگی حاصل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتی ہیں۔ اگر باطن کو پاکیزگی حاصل نہ ہو تو پھر علم و حکمت اور تعلیم و کتاب بالکل ایک ایسا جیسے بندہ بے روح کا نہیں جسم ہوتا، جس کو اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ نہیں۔ تو جب تک دل اور نگاہ، حضور فرماتے تھے، میرے فرماتے تھے، سائنس صاحب فرماتے تھے کہ جس کی نظر پاک ہے اور ہاتھ امین ہے، اس کو کبھی کمی نہیں ہو سکتی۔ تو جب دل و نگاہ پاک ہے تو پھر سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ زبان سے کہہ بھی دیا تو کہا کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو روح کی پاکیزگی کے حصول کے لیے اور باطن کو روشن کرنے کے لیے زبان کے اقرار سے لے کے اقرار باللسان، اللہ تعالیٰ، یعنی یہ شرط ہے ایمان کی،
لا الہ الا اللہ. کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کریم میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ مولا میں تجھے معبود، تجھے میں مقصود جان کر لا الہ الا اللہ، اے اللہ کریم آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی اس عبادت کا حقدار نہیں ہے. تو کیا زبان کے اقرار سے لے کر فکر و عمل کو دنیا کو یاد الہی سے معمور کرنے کے لیے جتن کیے. اس کے باوجود اگر پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی تو سمجھ لیجیے مقصود دین کے